اسلام کے پاس ہوتا ہوں، جب آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں، میرا ایمان اوپر ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے. جب میں اپنے گھر میں آ جاتا ہوں میرا ایمان نیچے چلا جاتا ہے. میں بازار میں چلا جاتا ہوں میرا ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ. حنظلہ جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. اور یہ کہتے جا رہے ہیں. آگے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ کہہ رہا ہوں. کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میری کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ہوں ایمان اوپر چلا جاتا ہے، باہر آ جاتا ہوں ایمان نیچے چلا جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ میری بھی یہی حالت ہے. دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اتنی فکر تھی صحابہ کرام کو. پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر تمہاری یہی حالت رہے جو میرے پاس رہتی ہے، لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم، تمہارے بستروں کے اوپر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے، اگر تمہاری یہی حالت رہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اتنی پیاری بات کہی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور کیا کہتے ہیں، جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے تھے تو ہم ابن تیمیہ کی مجلس میں چلے جاتے تھے. جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے تھے تو ابن تیمیہ کی مجلس میں چلے جاتے تھے. ابن تیمیہ کی مجلس میں جاتے، وہاں پر جا کر چند دن گزارتے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا، ہم دوبارہ تازہ دم ہو کر پھر آتے اور پھر سے عمل کرنے لگ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح مثل الجلیس الصالح کمثل السوء. نبی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کحامل المسک. آپ نے فرمایا جو نیک دوست ہے، جو نیک یار ہے، جو نیک دوست ہے، اس کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا وہ کستوری کو بیچنے والا ہے. کستوری کی دکان ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے آپ کو تحفہ دے دے گا، یا آپ کو تحفہ نہ بھی دے گا آپ سے خوشبو تو آئے گی نا. آپ کو قرآن پڑھا دے گا، حدیث پڑھا دے گا، سمجھا دے گا، نہ بھی پڑھائے نہ بھی سمجھائے، اس کے عمل کو دیکھ کر اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اس کے عمل کو دیکھ کر، اس کی چال ڈال کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر، وضع قطع کو دیکھ کر کم از کم تمہیں اللہ تو یاد آئے گا. اور اہل ایمان کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے. صحابہ کرام آپس میں بیٹھتے تھے تو ایمان کی تجدید کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے بتاؤ تمہارا ایمان کس طرح کا. اور فرمایا برے دوست کی مثال ایسی ہے، یعنی کہنے ہماری مثال ایسی کہ جیسے ایک لوہار نے جو بٹھی لگائی ہوئی ہے، اب اس کے پاس جو خریدنے کے لیے آئے اسے بھی نقصان ہے، جو بیٹھنے کے لیے آئے اسے بھی نقصان ہے. بیٹھنے والے کو دھواں، اس کی آنکھوں میں دھواں پڑے گا، اسے بدبو آئے، کیا فائدہ اس کا؟ یہ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، صحبت اختیار کرنی ہے تو ان کی جائے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں، ان کی صحبت جو ہے اس سے اچھی صحبت ہو ہی نہیں سکتی. 4 قسم کے لوگ ہیں. پہلے نمبر پر فرمایا من النبیین، انبیاء جو ہیں. میرے محترم بھائیو، انبیاء کی صحبت سب سے اچھی صحبت، سب سے پیاری صحبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، خدمت گزار ہیں، پانی لے کر آنے والے، وضو کروانے والے، مسواک لانے والے، مصلی بچھانے والے خادم ہیں آپ کے. نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا اے ربیعہ مانگو، سل توتا، اے ربیعہ سوال کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ اتنی خدمت کی ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اسألک مرافقتک فی الجنت، اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، اور کچھ نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا ربیعہ پھر سوال کرو. سوچنے کی بات یہ ہے، ہم جو ہے ہمارے نوجوان جو ہیں، کیا ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے؟ ہمارے بچوں، ہم نے تو تربیت ہی نہیں ایسی کی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ یمجسانہ ینصرانہ. ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یا یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں، یا عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، اس کو اسلام کی طرف آنے نہیں دیتے. صحبت تو ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، سب سے زیادہ صحبت، سب سے پہلی صحبت ماں باپ کی ہے. اور ماں باپ کا عالم کیا ہے؟ نوجوانوں کو سرکش بنایا، بچوں کو سرکش بنایا. کیسے بنایا؟ آج کسی بھی گھر میں جا کر دیکھیں، ڈرامے چل رہے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے ڈرامے چل رہے ہوں گے. بچے ان سے کیا اثر لیتے ہیں؟ بچوں کو اپنے سے ہٹانے کے لیے، ان کی توجہ مبذول کرنے کے لیے
یہ ہمیں تنگ نہ کرے، یہ ہمیں پریشان نہ کرے، ہمیں سونے دے، کھانے دے، پینے دے، آرام کرنے دے، مگر لان والی گل کے یہ ٹی وی دیکھ لیں، یہ ڈرامے دیکھ لیں، یہ ادھر ان کی توجہ چلی جائے، پتہ نہیں ہے اس کا نقصان کیا ہے۔ بچے کو سکھانا کیا تھا، بچے کو پڑھانا کیا تھا، بچے کو سمجھانا کیا تھا، بچے کو دوسری طرف لگا دیا۔ اور وہی نوجوان ہے کل کو اس کی وہ موسیقی کی دم پہ ناچتے ہیں۔ کوئی سفر، کوئی سیاحت، کوئی انجوائے، کوئی ماحول، کوئی مزہ موسیقی کے بغیر نہیں ہے۔ جدھر بھی نوجوان جائے گا وہ موسیقی والے گن گا رہا ہوگا، اس کو اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا۔ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے پھر آپ انداز دیکھیں، اطوار دیکھیں، ان کے چال چلن دیکھیں، اسلام انہیں پسند ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہیں پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کہا قیامت کا دن ہوگا، ناکام بندے کی پہلی صفت کیا ہوگی؟ کہا سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے نبی علیہ السلام کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ دوسری بات یہ کہے گا کیوں نہیں کر سکا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو جو میں نے اپنا دوست بنایا تھا مجھے انہوں نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، مجھے اللہ کے دین سے دور کر دیا، مجلس ایسی تھی، محفل ایسی تھی، رنگ ایسا چلا ہے، میں اللہ کے دین سے دور ہو گیا، باغی ہو گیا، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا۔ سب سے پہلی جو انسان جو ادھر اپنے اوپر افسوس کرے گا، ہائے وائے کہے گا، کاش کہے گا، یا ویلتا کہے گا، کاش میں ہلاک ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، آج یہ منظر مجھے دیکھنا نہ پڑتا، سب سے پہلے کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وارث کون ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آج کے نوجوان کو سب سے زیادہ کھن آتی ہے تو ان سے آتی ہے۔ جب کوئی یہ کہہ دے گا نا مخلوط ماحول جائز نہیں ہے، گانے سننا جائز نہیں ہے، وہ بندہ ہی برا لگے گا۔ مجھے تو ماحول بھی یہ چاہیے، محفل بھی یہ چاہیے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے نبی علیہ السلام کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش علماء سے میرا بھی تعلق ہوتا جو دین کو پہنچانے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان علماء کی، اہل علم کی مجلس جو ہے اتنی بابرکت ہوتی ہے، اتنی بابرکت ہوتی ہے، فرمایا جو اس مجلس کے اندر آتا جاتا ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، اٹھنے لگتے ہیں، غیب سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، قد مغفور لکم، تم کو معاف کر دیا گیا ہے، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، معاف کر دیا ہے اس وجہ سے کہ تم ایسی محفل کے اندر آئے ہو جہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں پر توحید کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں پر شریعت کو آگے پہنچایا جا رہا ہے، نبی اسلام کی سیرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لوگوں کو تعارف کروایا جا رہا ہے، ایسی مجلس کے اندر آئے تھے، تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے جو نوجوان بچے تھے، اسد بن زرارہ 14 سال کی عمر ہے، کھڑے ہو کر اعلان کرنے والے، معاذ، معوذ، ابو جہل کی گردن کو کاٹنے والے چھوٹے چھوٹے نوجوان، عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، مفسر قرآن بنے تھے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، اور معاذ بن جبل 36 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابہ کرام نے یہ کہا آج امت کا ابراہیم دنیا سے چلا گیا ہے، وہ نوجوان جنہوں نے جو اپنے گھر سے توحید کے لیے نکلے، اور وہ نوجوان جنہوں نے ہند کو فتح کیا، سندھ کو فتح کیا، وہ نوجوان جو ابن تیمیہ نے بصرہ کے بادشاہ سے کہا کہ تو تتاریوں کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ایسی قوم سے جنگ ہوگی جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جنگ عظیم ہوگی۔ ابن تیمیہ نے کہا آج وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، تو مقابلہ کیوں نہیں کرتا، اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ تو آگے سے بصرہ کے نگران نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اگر ہم نہیں کرتے تم کیا کر لو گے؟ چند ایک نوجوان تمہارے پاس ہیں، تم کیا کر لو گے؟ دین پڑھنے والے، قرآن حدیث پڑھنے والے چند ایک طلبہ نوجوان تمہارے پاس ہیں، تم ان کا کیا بگاڑ لو گے؟ تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ بادشاہ تجھے علم نہیں ہے، اللہ کی قسم میرے پاس وہ نوجوان ہیں جب وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ان کی دعا کو رد ہی نہیں کرے گا۔ وہ نوجوانوں کا تو یہ کردار ہوتا ہے، وہ نوجوان ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ جب وہ دشمن کی طرف تیر کو پھینکیں گے اللہ ان کے نشانے کو خطا ہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کرتے، جو اپنے دل میں آتا ہے وہ نہیں کرتے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اچھی صحبت کن کی ہے؟ فرمایا من النبیین، انبیاء کی ہے،
نبیوں کی ہے، انبیاء رسول علیہم السلام کی ہے۔ اسی لیے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آج تو ماں باپ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، بریف کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، بیٹا یہ تم نے بڑے ہو کر گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مال حاصل کرنا ہے، دولت حاصل کرنی ہے، تم نے جائیداد کو بنانا ہے، تمہارا نظریہ یہ ہے، تمہارا منشور یہ ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ نے 4 نوجوان بیٹے ہیں جمع کیا، کہا بیٹو یہ احد کا دن ہے، احد کا مقام ہے، کہا اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر کہا آج کے دن کے لیے میں نے تم کو پالا ہے، میں نے تم کو پوسا ہے، میں نے تم کو کھلایا ہے، دودھ پلایا ہے، تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں بڑا کیا ہے آج کے دن کے لیے۔ اگر آج اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ ہوا، تمہیں پیدا کرنے کا، تمہیں کھلانے پلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دن کچھ ہو گیا، تمہارا کیا فائدہ ہے؟ پھر یہی وہ بات تھی، وہ خاتون اپنے گھر سے احد کا میدان برپا ہے، اپنے گھر سے نکلی ہے، کسی نے اس کو کہا تمہارا خامد شہید ہو گیا، کہا کوئی بات نہیں، پھر کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، کہا کوئی بات نہیں ہے، کسی نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا، کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا بنا؟ پہلے مقام پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے، پانچویں، جس کو ملی کہا نبی علیہ السلام کا کیا بنا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام خیریت سے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ کہتی ہے دکھلاؤ تو صحیح، ایسے تو نہیں اطمینان آئے گا، ایسے تو تسلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا ہے دیدار کرتے ہوئے، وہ کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے نبی آپ کو دیکھا ہے، آپ کا دیدار کیا ہے، چہرے مبارک کو دیکھا ہے، زیارت نصیب ہوئی ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھنے کے بعد بیٹے کا، شوہر کا، باپ کا سارے غم بھول چکے۔ یہ تربیت ہوتی ہے کہ بیٹا اگر تم نے دین کو نہیں سیکھنا، دین پہ عمل نہیں کرنا، دین پہ چلنا نہیں ہے، تم کا فائدہ کیا مجھے؟ اگر تم نے قرآن کو تھامنا نہیں ہے، اسلام کے پرچم کو اٹھانا نہیں ہے، میری قبر ٹھنڈی کیسے ہوگی؟ بیٹا تجھ کو میں نے اس لیے تو نہیں پالا کہ تو جو ہے وہ رات کے 12، 1، 2، 3 بجے تک اپنے یاروں دوستوں کے اندر گندی محفلیں لگائے، اور تو جو ہے اللہ معاف کرے طرح طرح تو نشہ کرے، تو شراب پیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، یہ ہم نے ادھر خود ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یہ جو شاہ کام چوک پہ نالہ ہے، اتنے سے نوجوان بچے ہیں گاڑی سمیت نالے کے اندر گرے ہوئے۔ جب ان کو نکالا گیا، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا ہم نے شراب پی ہوئی تھی۔ ماں باپ اس لیے پالتے ہیں، یہ کن کی صحبت اختیار کر رہے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ نوجوانوں کو یہ درس دینا چاہیے کہ ہمیں کن کی صحبت چاہیے؟ انبیاء علیہم السلام کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ان سے بڑھ کر کسی اور کی صحبت اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی منزل ہے، یہی ٹارگٹ ہے، اسی کے لیے تودو ہے، اسی کے لیے محنت ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے کٹنا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، اور اسی منشور کے اوپر اللہ کے حکم سے قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہم السلام کے جو ورثاء ہیں، علماء ہیں، اللہ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی شہداء، ورثاء، ان کے مجاہدین جو ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہم ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔